بسم اللہ الرحمن لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر علی عبادہ صلوات بر محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، اس وقت ہم مسجد کوفہ میں موجود ہیں۔ یہ وہ مسجد ہے کہ جہاں مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام اسی مسجد میں آتے تھے، نماز پڑھاتے تھے۔ سن 36 ہجری کو مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام اس کوفے میں آئے اور سن 36 ہجری سے لے کر سن 40 ہجری تک مولا کائنات اسی کوفے میں رہے۔ اسی مسجد کے پیچھے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کا گھر ہے، اور یہاں جو ایک زمانے میں دروازہ ہوا کرتا تھا، وہیں سے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام اس مسجد کوفہ میں آتے تھے اور نماز پڑھاتے تھے۔ عزیزان گرامی، وقت بہت کم ہے، بس چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ یہ وہ مسجد ہے جس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ اول بقعۃ عبد اللہ بہا ہوا مسجد الکوفہ، کہ وہ سرزمین کہ جہاں سب سے پہلے خداوند عالم کی عبادت کی گئی ہے وہی یہ مسجد کوفہ ہے۔ جناب آدم سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں سبھی نے اس مسجد میں نماز پڑھی ہے۔ اور عزیزان گرامی، جب مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام جیسے ہی ماہ رمضان مبارک کا مہینہ قریب آتا گیا تو مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام بہت ہی مختصر غذائیں استعمال کرتے تھے، بہت کم کھانا کھاتے تھے۔ لوگوں نے سوال کیا کہ مولا آپ اتنا کم کیوں خوراک لیتے ہیں؟ مولا نے کیا جملہ ارشاد فرمایا، مجھے خوف ہے کہ کہیں میرے وجہ سے کوئی بھوکا نہ سو جائے۔ عزیزان گرامی، 18 رمضان المبارک کو مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جناب ام کلثوم کے گھر پہ افطار کیا۔ جناب ام کلثوم نے مولا کائنات کے سامنے دودھ پیش کیا، روٹی پیش کیا، نمک پیش کیا، تو مولا کائنات نے کیا ارشاد فرمایا کہ بیٹی ام کلثوم، کیا تم نے کبھی اپنے بابا کو ایک وقت میں اتنی ساری غذائیں استعمال کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ عزیزان گرامی، مولا کائنات نے کہا کہ میں اپنے خداوند عالم کی بارگاہ میں شکم سیر ہو کر نہیں جانا چاہتا۔ ہاں عزیزان گرامی، مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام اپنے گھر میں اپنے نگاہیں آسمان کی طرف اٹھا کر بلند کر کے کہتے ہیں کہ چاند ہے، ستارے گواہ رہنا کہ آج علی کی شہادت کی تاریخ ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، جیسے ہی سپیدی صبح نمودار ہوئی، مولا کائنات گھر سے نکلنا چاہتے ہیں کہ مرغابیوں نے دامن تھام لیا، زبان بے زبانی میں کہ مولا ہمیں کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام وہاں پہنچے۔ مولا کائنات نے کیا کہا، اے بیٹا حسن، آج سے یہ مرغابیاں تمہارے حوالے ہے، اگر ان کے لیے آب و دانہ کے انتظام ہو سکے تو ان کا خیال رکھنا، ورنہ انہیں آزاد کر دینا، انہیں بھوکا نہیں رکھنا۔ میں کہوں گا مولا، ارے آپ کو ان مرغابیوں کا اتنا خیال کہ آپ اپنے بیٹے امام حسن سے وصیتیں کر رہے ہیں کہ ان کا خیال کرنا۔ میں کہوں گا مولا، کل یہی کربلا کا میدان ہوگا کہ جہاں آپ کا بیٹا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا، ارے کوئی ایک قطرہ آپ نہیں دینے والا ہے۔
عزیزان گرامی یہی وہ مسجد کوفہ ہے کہ مولا کائنات اس مسجد میں آئے. ارے کیا دیکھا کہ ابن ملجم ملعون لیٹا ہوا ہے. مولا قریب گئے اور کہا کہ اٹھ جا، نماز کا وقت ہے اور مجھے معلوم ہے کہ تم نے کس چیز کو چھپا رکھا ہے. عزیزان گرامی مولا کائنات گلدستہ اذان پر گئے، آواز دی، اذان دی، اللہ اکبر. عزیزان گرامی جیسے ہی مولا کائنات نے پہلے رکعت کے سجدے میں اپنے سر کو سجدے میں رکھا، ارے اس ملعون نے اسی مسجد میں مولا کائنات کے سر پر ایسی ضربت لگائی کہ مولا نے آواز بلند کی کہ فزت برب الکعبہ، ارے رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. ہاں عزیزان گرامی آسمان سے آواز آنے لگی، الا قد قتل امیر المومنین، ارے ہائے امیر المومنین قتل کر دیے گئے. ہاں عزیزان گرامی امام حسن اور حسین دوڑتے ہوئے آئے اور اپنے بابا کو بیت الشرف کی طرف لے کر چلے گئے. عزیزان گرامی جیسے ہی مولا کائنات گھر کے پاس پہنچے، چاہنے والے موجود تھے لیکن مولا کائنات نے کہا کہ حسنین ارے ذرا ان چاہنے والے سے کہہ دو کہ وہ اپنے گھروں کو چلے جائے. ارے اس لیے کہ جیسے ہی میں گھر کے اندر جاؤں گا، ارے گھر میں تمہاری بہنیں موجود ہیں، ارے میں نہیں چاہتا کہ زینب ام کلثوم کی ارے رونے کی آواز کسی نامحرم کے کانوں میں جائے. کہوں گا مولا آج آپ کو برداشت نہیں ہو رہا ہے کہ زینب ام کلثوم کی رونے کی آواز ارے کسی نامحرم کے کانوں میں جائے. ارے مولا کل یہی کوفہ ہوگا، ارے زینب ام کلثوم کربلا سے کوفہ بے مقنع و چادر پھرائی جائیں گی، کوئی پانی دینے والا نہیں ہوگا، کوئی چادر دینے والا نہیں ہوگا. ہاں عزیزان گرامی مولا کائنات کو ضربت لگی، ابن ملجم کو پکڑ کر لایا گیا. عزیزان گرامی امام نے کیا سوال کیا کہ ابن ملجم کیا میں اچھا امام نہیں تھا؟ کیا کہا کہ مولا آپ سے بہتر کوئی امام ہو ہی نہیں سکتا. عزیزان گرامی مولا کائنات کا جیسے ہی آخری وقت آیا، 21 رمضان کی تاریخ آئی، مولا نے وصیتیں کرنے شروع کر دی. بیٹا حسن کو قریب بلایا اور تمام بچوں کو امام حسن کے حوالے کیا، لیکن مولا عباس الگ کھڑے ہیں. عزیزان گرامی جناب ام البنین بھی تو ایک ماں ہے، تڑپنے لگی، مچلنے لگی، کہا کہ اے میرے والی و وارث علی، آپ نے تمام بچوں کو ارے حسن کے حوالے کیا، ارے عباس اکیلے کھڑے ہیں. عزیزان گرامی مولا کائنات نے ایک مرتبہ حسین کو بلایا اور عباس کے ہاتھ کو حسین کے ہاتھ پر دیا، کہا کہ حسین آج سے یہ عباس تمہارے حوالے ہے، ارے کل یہ کربلا میں اپنے بازوؤں کو تم پر قلم کرے. انا للہ و انا الیہ